ٹائم تھوڑا سا بیٹا آواز نیچے بھاری ہے ٹھیک ہے نا پھر بھی ایک مرتبہ سلام صلی علی محمد پھر بھی ایک مرتبہ سلام اللہم صلی علی محمد محمد بیٹا تھوڑی سی آواز کرو بیٹا تھوڑی سی آواز کرو پھر بھی ایک مرتبہ سلام اللہم صلی علی محمد محمد پھر بھی ایک مرتبہ سلام پانچویں مرتبہ بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا سار الله وابن ساره والوتر الموتور وأشهد أنك من دائم الدين وأركان المؤمنين صلوات بلندتر صلوات صلی علی محمد وآل محمد بہت سے حضرات پڑھنے والے ہیں جلسے کا ماحول ہے اور پھر آپ کا بالکل ایسا ماحول ہے کہ یہاں اردو کا پڑھنا ایسے لگتا ہے جیسے کبو میں کوئی سفید کوا آ جائے بہرحال یہاں میں اردو چونکہ ہماری اپنی زبان بھی ہے گزارش ہے اردو سپیکر لوگ ہی اگے مقرر پڑھتے رہ گئے تھا اچھا بسم قبلہ آغا نصیب عباس بسم اللہ بسم اللہ صحیح اور بڑے بڑے قبلہ پڑھنے والے بندے جناب بڑے بڑے صاحب علم خیر ہو بسم اللہ میں بالکل ایک خاص اور پڑھا لکھا دور ہے انشاءاللہ بسم اللہ ایک خاص راز ہے جو میں اس راز سے حجاب ہٹانا چاہتا ہوں آج تک وہ حجاب ہٹانے آج مولا نے مجھے بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ جو بے خبر لوگ ہیں آج باخبر ہو جائیں اس کو سمجھنے کے لیے خدا واسطے میں زیادہ وقت نہیں لوں میں نے سرکار تو سارام نل مطمئن تھی ٹھیک شکریہ میں نے آپ کے سامنے زیارت وارثہ پڑھی ہے زیارت وارثہ زیارت وارثہ پوری زیارتوں میں ایک ہی زیارت ہے جس کا نام ہے زیارت وارثہ ہر معصوم کے الگ الگ زیارت ہے ہر جگہ کی الگ الگ زیارت ہے مگر وارثہ نام نہیں کوئی وارث ہے جو اکیلا وارث ہے وہ اکیلا بے خبر دنیا اکیلا وارث کون ہے پوری کائنات میں کل انبیاء کا اکیلا وارث ہی حسین ہے میرا مولا حسین کل انبیاء کا اکیلا وارث ہے جناب آدم سے لے کے سرکار دو عالم تک انبیاء کا اکیلا وارث حسین آپ اپنے باپ کے وارث ہیں مالک نہیں وارث آپ باپ کے وارث ہیں باپ مالک ہوتا ہے بیٹا وارث ہوتا ہے
دیکھیں باپ مالک ہوتا ہے، بیٹا وارث ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام وارث ہیں، جب امام حسین وارث ہیں پھر علی کو مالک مانو انبیاء کا۔ ہائے ہائے، غور فرما علی حیدری، جناب علی انبیاء کا وہاں مالک ہوگا تو حسین وارث ہوں گے۔ جب حسین وارث ہو گیا نا انبیاء کا، پھر جو بھی جناب امام حسین سے نبی آتا جائے گا، ہر نبی کا امام حسین خود وارث ہوتا جائے گا۔ سمجھ آئی؟ امام حسین علیہ السلام وارث ہے، وارث ہونے کے لیے باپ کا مالک ہونا ضروری ہے۔ ہائے ہائے، آپ اپنے باپ کے وارث ہیں، باپ مالک تھا تو آپ وارث ہوئے۔ یہ اور فرما رہا، باپ مالک ہے تو وارث ہوئے نا۔ اگر باپ مالک نہ ہوتا وارث کون بناتا؟ امام حسین علیہ السلام اکیلا وارث ہے، اکیلا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک جملہ کہوں، ایک مدینے میں اعلان ہوا تھا، نبی نہ وارث ہوتے ہیں نہ میراث چھوڑتے ہیں۔ اللہ نے امام حسین کو کل انبیاء کا اکیلا وارث بنا کے کہا، غلط نہ کہا کرو۔ جناب امام حسین، جناب امام حسین آپ اپنے باپ کے مال کے وارث ہیں، وہ بے خبر دنیا۔ امام حسین علیہ السلام دنیا کا نہیں، کل انبیاء کا مال کا بھی وارث ہے اور ہر نبی کے کمال کا بھی وارث ہے۔ امام حسین وارث ہے کل انبیاء کا۔ وارث ہونے کے لیے باپ کا مالک ہونا ضروری۔ مالک ہونے کے لیے پہلی شرط ہے، مالک ہونے کے لیے، لمبی بات ہے وقت ہو رہا ہے، پہلی شرط یہ ہے مالک وہ ہو سکتا ہے جو اس شے کو خود خریدے۔ ماشاءاللہ صاحبان علم بیٹھے ہیں، صاحبان تقویٰ بیٹھے، خود خریدے اور دو عادل گواہوں کے سامنے قیمت دے۔ جناب علی نے جناب آدم کو خریدا نہیں، اگر میں کہوں خریدا نہیں، جو خود رضاؤں میں بک جائے وہ کیا خریدے گا؟ سمجھ آئی؟ جناب علی نے حیدری، جناب علی علیہ السلام نے جناب آدم کو خریدا نہیں، وہ میرے بھائی خریدا نہیں، خرید کر کے مالک نہیں بنائے جناب علی۔ دوسری شرط ہے، یہی سمجھنا ہے بنص قرآن، دوسری شرط یہ ہے مالک وہ ہو سکتا ہے، مالک وہ ہو سکتا ہے، مالک وہ ہو سکتا ہے جو خود اس شے کو اپنے ہاتھوں سے بنائے۔ میرے خیال ہم سمجھ آ گئی ہے تو ہائے ہائے، پھر مان لو آدم کو بنانے والے کوئی ہاتھ ہیں۔ اللہ دیکھیں جناب آدم علیہ السلام کا کوئی خاندان نہیں، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، یار خاندانی کو نہیں، ماں ہے آدم علیہ السلام کی، ماں حوا بیوی ہے، بیوی آپ کی ماں میری ماں ہے، وہ بیوی ہے، ماں آدم کی نہیں، باپ بھی آدم کا نہیں۔ جو بغیر ماں باپ کے بنا دے آدم کو اسے علی کہتے حیدری، غوری فرما رہے ہیں۔ وقت ہو رہا ہے، میں اسی حساب سے جناب آدم کو جناب علی نے
खरीदा नहीं, कीमत नहीं दी। मालूम होता है कोई है जिनकी कीमत होती है, खरीदा नहीं। दूसरी शर्त ये है, मालिक वो हो सकता है जो खुद उस शय को अपने हाथों से बनाए। फिर मानो जिन हाथों ने आदम को बनाया वो हाथ कौन है? जिन हाथों का कमाल ये है, कमाल। अस्सलामु अलैका या वारिसा आदमा सिफ़वतिल्लाह। जनाब आदम को बनाने वाले हाथों में जो सफाई थी हाथों की, उसकी निस्बत अल्लाह से है। कहाँ बैठे हुए हैं? सिफ़वतिल्लाह, सिफ़वतिल्लाह। बनाए अली ने हैं, निस्बत अल्लाह की तरफ। मालूम हुआ जो फैल अली करे अली। कितने पाक हो गए, कितने पाक। वह जिनके हाथ इतने पाक हूँ कि हाथ नबी बना दें। खुदा जाने फिर अली का बनाने वाला कौन होना था? अली का अल्लाह कैसा हो गया है गरीब। अल्लाह ने बस सही ज़ियारत वारिसा के बारे में एक जुमला दिया। सरकार फरमाते हैं जो इस आए ज़ियारत को सिद्क दिल से, मुझे अच्छी लगी। खुदा गवाह मैं मिंबर पर खड़ा हूँ, जब पहली मर्तबा कहा ना रसूल ने सच्चे दिल से पढ़े, एक आदमी खड़ा हो गया, मौला दिल भी सच्चा होता है। फरमाया हमारी विलायत आते ही सच्चे दिल में, हाय 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 हाय, झूठे दिलों में हमारी विलायत नहीं है। उसने कहा मौला वो सच्चा दिल कौन सा होता है? फरमाया जो बिला फसल हमारी विलायत का इकरार करे, है जिसने एक मर्तबा जिसने एक मर्तबा ज़ियारत वारिसा पढ़ी, ख्याल करा इसे, इसके पढ़ने पे 10 मिनट लगते हैं। पढ़ा करो ना। देखिए मैं कह ही रहा हूँ, माशाल्लाह आपका विरद है। यहाँ का माहौल जमन शाह भी करीब है, सारे निज़ाम आपको समझते हैं। मेरा कहना भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे भी। ज़ियारत वारिसा जो एक मर्तबा पढ़े, जिस पर ज़ियारत पढ़ने में 10 मिनट लगते हैं, सरकार फरमाते हैं उसे 10 हज का सवाब है। हाय 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 हाय। हज साल के बाद एक होता है, एक साल के बाद एक। मालूम हो गया 10 साल की इबादत करे तब इमाम हुसैन के 10 मिनट की इबादत के बराबर। समझ आ गई? उसे 10 हज का फरमाया। अगर वो शख्स ज़ियारत वारिसा पढ़ने वाला फौत हो जाए, ख्याल कराए इसे, कहीं भी दफन हो, जगह की कैद नहीं, जमीन की कैद नहीं, जमीन खुद मोतबर हो जाएगी। देखना दफन वाले को है। फरमाया जहां भी वो दफन हो, जब मेरा ज़ुहूर होगा, मेरे इमाम फरमाते हैं मैं सबसे पहले जाकर उसकी कब्र से उसे जिंदा करके अपने नासरीन में शुमार कर। खुश हो गए या नहीं? आगा जी खुश हो जाओ। इमाम के ये है जो नासरीन है। फिर सरकार ने फरमाया जो शख्स ये ज़ियारत वारिसा पढ़ता है, जब वो फौत हो जाए, जहाँ भी दफन हो जाए, उसकी कब्र एक फरसा कहते हैं 3.5 मील, सियाने हो, 3.5 मील उसकी कब्र कुशादा हो जाती है। फिर मुझे कहने का हक है और पैगाम पहुँचाने का भी बेखबरों को हक है। और बेखबरों, जब एक मोमिन की
قبر 3.5 میل کشادہ ہو جاتی ہے، پھر وادی السلام کی وسعت کیا ہوگی؟ ہائے ہائے ہائے، کربلا والوں کی وسعت کیا ہوگی؟ جنگ صفین والوں کی وسعت کیا ہوگی؟ جنگ بدر والوں کی وسعت کیا ہوگی؟ یہ کہہ کے میرے امام نے فرمایا جو یوم عرفہ، عرفہ کہتے 9 ذی الحج، 9 ذی الحج کو جو اس زیارت وارثہ کو پڑھے، میرے الپا سے دیکھ لو، تعجب نہ کیتا کرو، اسے 1000 حج مقبولہ کا ثواب ملے۔ قربان نہ ہو جاؤ، خدا جانے حسین کس معیار کا ہے۔ صحیح، 1000 حج مقبولہ، آقا جی 1000 حج مقبولہ، صرف 1000 حج نہیں، 1000 عمرہ مقبولہ، صرف عمرہ نہیں ہے، جس کے ثواب ختم نہ ہوں اسے حسین کہتے ہیں۔ 1000 خوش ہو پتر، خوش ہو وسیع حیدری، یا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 1000 حج کا ثواب مقبولہ، 1000 عمرے کا ثواب مقبولہ، اور 1000 جہاد کا ثواب جو اس نے خود رسول پاک کے ساتھ مل کے کیا۔ اگر آپ اجازت دیں تو اس بھرے پورے مجمع میں اعلان کر دوں، یہ ٹیپ ہو رہی ہے ایک ایک جگہ پہ نہیں، کتنی جگہوں پہ یہ دیکھیں ٹیپیں لگی ہوئی ہیں، ان ٹیپوں میں میری آواز بند ہو کر دنیا تک پہنچ جائے۔ او بے خبرو، جس کی زیارت پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، اس کی زیارت کرنے کا کتنا ثواب؟ ادھر سمجھ آئیے۔ السلام علیکہ، بات لمبی ہے میں مختصر کر دوں۔ السلام علیکہ، خدا جانے جب توحید سلام کر رہی ہوگی سارا اللہ کیسے کہا ہوگا۔ غور نہیں فرما رہے ان خیال کرائے سی۔ السلام علیکہ، السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر۔ میرا امام فرماتا ہے کہ کائنات جسے مل کے سلام کرے، کیوں؟ فرمایا کہ زیارت عمل نہیں، زیارت عقیدہ ہے۔ جب زیارت پڑھیں وہ عقیدہ ہے، نماز عمل ہے، زیارت عقیدہ ہے، عقیدہ۔ عقیدے میں عقیدے والا تصور رکھنا، انگلی دھارو روخی دھارو نہیں۔ فرمایا امام حسین وہ کمال ہے۔ السلام علیکہ، بس بابا، یا سار اللہ ہے۔ السلام علیکہ یا سار اللہ ہے۔ سار کہتے ہیں خون کا بدلہ۔ خون، خون، آقا جی خون کا بدلہ۔ اے اللہ کے خون کے بدلے، کون؟ امام حسین۔ کس کے خون کا بدلہ ہے؟ یار کیا بات ہو رہی ہے؟ اے اللہ کے خون کے بدلے، صرف امام حسین علیہ السلام نہیں، وابن سارے ہی، اور اللہ کے خون کے بدلے کے بیٹے۔ خوش ہو پتر، باپ بھی سار اللہ، بیٹا بھی سار اللہ۔ میں گل جملہ کہہ دیا، خدا جانے ماحول کیسا ہے، میں جملہ کہنے لگا ہوں۔ جناب علی بھی اللہ کے خون کا بدلہ، علی بھی سار اللہ، امام حسین بھی سار اللہ۔ پھر فیصلہ ہو گیا خلافت کا، علی ہی بلا فاصلہ خلیفہ رسول۔
آگے بلا فاصل جناب امام حسین بھی جناب علی اور جناب امام حسین کیا ہیں؟ اللہ کے خون کے بدلے، اے اللہ کے خون کے بدلے والک جتنی تسی محسوس کر رہے ہو یہ اتنی آسان نہیں ہے سمجھنا۔ شاید آپ کہیں کہ یہ بار بار کیوں دہرا رہے ہیں؟ اس لیے میں دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو میں بیدار کر کے جملہ سناؤں۔ اے اللہ کے خون کے بدلے، امام حسین علیہ السلام بھی سار اللہ، جناب علی علیہ السلام بھی سار اللہ، معلوم ہو گیا باپ بھی سار اللہ، بیٹا بھی سار اللہ، کمال باپ بیٹے کا ہے، کمال ایک ہے، بیٹا بھی سار اللہ، جناب علی بھی سار اللہ، اللہ کے خون کا بدلہ۔ پوری ایک اچھی اس وقت میں موجود ہے جب یہ دونوں اللہ کے خون کا بدلہ ہیں۔ میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں اے اللہ تو خود بتا تیرا کوئی خون ہو سکتا ہے؟ غور نہیں فرما رہے، میری گل نہیں سمجھی آپ نے؟ وہ اللہ کا خون ہو سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی قاتل کر سکتا ہے؟ نہ اللہ کا خون ہو نا تجھے اللہ کا خون ہو سکتا ہے؟ نہیں، کوئی اللہ کو قتل کر سکتا ہے؟ جو تصور میں بھی نہیں آتا وہ قتل ہو سکتا ہے؟ توحید تصور میں نہیں آتی۔ علی فرماتے ہیں وہ علم میں نہیں آتا، معلوم نہیں ہے، عقل میں نہیں آتا، مخلوق نہیں ہے، ادراک میں نہیں آتا، وہ قیاس والی مخلوق نہیں ہے، نہیں ہے۔ جب اللہ تصور میں نہیں آتا اسے کون قتل کرے گا؟ جب اللہ نے قتل ہونا ہی نہیں، قتل ہونا نفی وقوع، قتل نہ ہو سکنا نفی امکان۔ علم کلام کی بات میں کر رہا ہوں۔ جب نہ نفی وقوع ہے اور نفی امکان ہے، اللہ نے نہ قتل ہونا ہے نہ ہو سکنا ہے، پھر اے اللہ پھر اپنی طرف زیارت وارثہ میں صفت اللہ میں سار اللہ کی نسبت اپنی طرف کیوں دی؟ جب تیرا قتل ہونا ہی نہیں تو کیوں دی؟ اتنا بڑا مجمع میرا تشریف فرما ہے۔ اب آپ سے میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں جب اللہ نے قتل ہونا نہیں، ہو سکنا نہیں، نسبت دے کے کمال ان باپ بیٹے کا بتایا، نہ کہ اپنا بتایا، کہا یہ ہے کہ امام حسین کا قتل اور جناب علی کا قتل ان دونوں کا قتل نہیں، گویا ان کا قتل توحید کا قتل ہے۔ یہ غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہے نہیں یار، ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ۔ کل میں بہت بڑی بات کی ہے میں نے، جناب امام حسین اور جناب علی علیہ السلام کا قتل ان کا قتل نہیں، گویا توحید کا قتل ہے۔ صحیح ہوں میں جملہ صاحبان فہم خدا واسطے جلی اور رسولہ کرو، جب ان کا قتل اللہ کا قتل ہے، پھر جو ان کا قاتل ہے وہ ان کا قاتل نہیں، گویا توحید کا قاتل ہے۔ گل نہیں سمجھ آئی؟ جو ان کا قاتل ہے، جو ان کا قاتل ہے، آپ پریشان ہو گئے، جو ان
کا قاتل ہے وہ ان کا قاتل نہیں، گویا توحید کا قاتل ہے۔ صحیح آپ کی مجلس میں میں جملہ کہنے لگا ہوں، جو ان کا قاتل ہے وہ توحید کا قاتل ہے۔ او بے خبرو، جو توحید کا قاتل ہو وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں یار؟ وہ گال سمجھ آئیے۔ سارے رل کے ہاتھ بلند کر کے نام علی دا نعرہ حاضری، گل سمجھ آئیے تھوڑی۔ پھر جن کا قاتل گویا توحید کا قاتل ہو تو ان کے قاتل کی حفاظت کا محافظ کون ہوگا؟ ہے کتنی حفاظت ہے اس کی جسموں کی، ان کے حیات کی کتنی قیمت ہے، وہ کتنی قیمت۔ ایک مومن، قرآن سے پوچھتے ہیں مومن، ایک مومن قتل ہو جاتا ہے، قرآن تو بتا اس کا عذاب کتنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے غضب اللہ علیہم، ہے اس پر اللہ کا غضب ہے، وَلَعْنَهُ، ساتھ اور اللہ کی لعنت بھی ہے۔ اور تیسرا اعد لہ عذابا عظیما، اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا۔ پر جب ایک مومن کا قاتل اتنا عذاب ہے تو پھر امیر المومنین کے قاتل کا عذاب کیا ہو؟ یہاں میرا مجمع بتائے نا سارا ہے در سونا جناب امیر المومنین کا قاتل، اس کا عذاب کیا ہو؟ اب آپ گھبرائے نہیں تو میں بیان کرتا، گھبرانا نہیں ہے بات۔ ابن صفا ایک شخص ہے، کہتا ہے میں اپنے گھر میں بصرے کا رہنے والا، کہتا ہے میرا گھر چھوٹا سا تھا، میں عبادت نہیں کر سکتا تھا، میں آیا اپنے قریب میرے سمندر تھا، سمندر کے کنارے پہ میں آیا، وہ خیال نہ سنائے سی سارے۔ یہ واقعات آپ کو عام نہیں ملیں گے، فتوحات مکیہ اگر ہے تو وہاں موجود ہے، فتوحات مکیہ ایک کتاب ہے، مکیہ۔ میں آیا، میں نے کہا مجھے گھر میں عبادت کا سکون نہیں ہے، عبادت سکون کا نام ہے، دل مطمئن ہو، تسکین ہو، یہ عبادت ہے۔ کہتا میں نے جگہ آ کے دیکھی کہ سمندر ہے، اس کے ساتھ دو چٹانیں ہیں، کٹھی چٹان سمجھ دو، پتھر برابر کے مساوی پتھر، بیٹھ جا میرا سونا، بیٹھ جا، پتھر لگے، اور ایک جو ہے نا یہ بالکل جہاں کنارہ ہے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، دو پتھر ہیں، آگے جگہ خشک ہے۔ میں آیا تو میں نے جب یہ جگہ دیکھی میں نے کہا یہ جگہ اچھی ہے، میں نے اسی دو چٹانوں سے آگے جو خشک جگہ تھی وہاں اپنا خیمہ لگا دیا، خیمہ لگا کے جناب میں نے عبادت شروع کر دی، اور جب مجھے وقت ملتا میں صبح اسی پتھر پہ بیٹھ کے سویرے سویرے جو شعائیں آتی تھیں سورج کی وہ بیٹھ کے میں لیتا تھا۔ ایک دن ہون گل شروع ہو گئی، ایک دن میں بیٹھا تھا، یہ شخص کہتا میرے اوپر سے ایک بہت بڑا پرندہ گزرا، پرندہ، اور اتر کر وہ میری جس چٹان پہ میں آگے بیٹھا تھا نا میری اگلی چٹان پہ آ کے وہ اتر گیا، اتر کر جو ہی اترا میں سامنے دیکھ رہا ہوں
दिन का वक्त है, उसने कै की, उल्टी, उल्टी समझ जो कै करना, उसने जो कै की, उसने एक आदमी के वजूद का, जिस्म का चौथाई हिस्सा उगेल दिया। ये वाक़या तुसी नहीं सुनिया होना, बहजा बेचारा, बहजा मेरा बचड़ा, बहजा गया आगे जा रो, तो सियाना आदमी उगेल दिया। अब जब उगला तो उसमें हाथ, सर और कुछ हिस्सा धड़ का, कहता मैंने देखा वो तड़प रहा है, जिंदा है। मैंने कहा आज पता नहीं क्या वजह, क्या हुआ, ये कह के ना मैंने देखा उसने उगेल दिया, चला गया। थोड़ी देर बाद फिर मेरे ऊपर से गया, वहीं उतरा, उसने दूसरा हिस्सा उगेल दिया इंसान का, वो अलग तड़प रहा था। मैंने कहा खैर हो, आज कोई बात नई लगती है। मेरी तवज्जो बढ़ गई, मैं और उधर मुतवज्जे हो गया कि बैठा था। फिर वो वापस तीसरी मर्तबा जब आया तो उसने इंसान का तीसरा हिस्सा जब उगेल दिया तो इसने कहा आज मुझे इत्मीनान है, कोई राज है जो तौहीद मुझे बताना चाहता। हाय हाय हाय, खुश हो मेरा पुत्र, खुश हो सही हैदरी। एक राज से पर्दा हटने वाला, ये कहता मैं बैठा था कि चौथा हिस्सा आके उसने उगला, उसके पाँव थे और घुटने तक आके उसने उगल दिया। समझते पिया उसी उगल कर वो तड़प रहे हैं। ये कहता मैं देख रहा हूँ परेशान, लेकिन मुतवज्जे हो गया। उगलते वो आपस में जब वो तड़प रहे थे, उसी तड़पने में ये कहता है देखते देखते तरतीब के साथ वो आए हुए अज्जा मिल के एक आदमी बदनुमा बन गया। हाय हाय हाय, और खुश हो, बदनुमा आदमी बन गया। वो बैठा, उसने इधर देखा इधर देखा, खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। खड़े होके ना उसने इधर भी देखा इधर भी देखा। जब देखा बस इधर देखा ना, उसी परिंदे ने आके उसे झपट मारी, उसका चौथाई हिस्सा काट के ले गया। बस मैंने कहा यही बताना था। फिर आया दूसरा हिस्सा ले गया, फिर आया बहन जो साई को इतनी दूर मेरा बुजुर्ग को आए हो तो सी बैठ जाओ, बैठ जाओ, मैं सोना गल कोई समझ आती भी है बाबा। ज़ाय ना कराए खुदा के वास्ते, ज़ाय लफ्ज़ उनको लम ना करा, ख्याल करा। जब वो उठ के खड़ा हो गया और उसने काटना शुरू किया, ये शख्स कहता है मैंने तहैया कर लिया, इसका काट के ले जाना दलील है, आज मुझे दोबारा इसे जिंदा करना दिखाना। कहता है जब ये दोबारा जिंदा होके खड़ा हो जाएगा मैं ज़रूर इससे जाके पूछूंगा बदबख्त तू कौन है। ठीक, ये कहता मेरा इंतज़ार हो गया। बिल्कुल मैं अलर्ट होके बैठ गया कि फिर वही आया परिंदा, उसने आके ना वो जो लेके गया था चारों चीज फिर उगलना शुरू किया। एक जिस्म बन गया, जिस्म बन के वजूद बन के बैठ गया। बैठ के हम सारे मेरे आले पास देख लो, बैठ के जब खड़ा हुआ ना मेरे सामने थी वो चट्टान, दौड़ के मैं सामने जाके, अभी उसने इधर उधर देखा नहीं था। मैंने कहा बदबख्त तू कौन है जिसको इतना अजाब हो रहा है? कहा मैं अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम हूँ। मेरा ख्याल मैं बहुत बड़ी बात कही है आपको, अजय खुश नहीं हो। जब से मैंने सरकार अमीरुल मोमिनीन को कत्ल किया है, रोजाना 40 मरतबा यही परिंदा मुझे जिंदा भी करता है, ज़बाह भी करता है। अल्लाह, जिसका अजाब एक मोमिन का अजाब इतना हो, बात लंबी बात है, इसे मैं थोड़ा मुख्तसर कर दूँगी, वक्त ज़्यादा ना, मुख्तसर कर, ठीक है। जनाबे अली जंगे जमल के बाद, जंगे जमल हुई थी जब
نہر میں بی بی زبیدہ خاتون نے جو ہارون رشید کی بیوی تھی ایک نہر کھدوائی تھی، وہ مینا تک پہنچائی گئی تھی، جن کے آثار آج بھی موجود آثار۔ شکر ہے سارے لیکن یہ گل ذرا سمجھ لو۔ یہ کہتا ہے کہ جناب علی علیہ السلام اسی نہر پر جنگ جمل کے بعد امام کا کوئی لمحہ عبادت کے بغیر نہیں ہوتا، ہر عبادت میں ہدایت ہوتی۔ امام چلتا ہے تو ہدایت ہے، دیکھتا ہے تو ہدایت ہے، بولتا ہے تو ہدایت ہے، اشارہ کرتا ہے تو ہدایت ہے، ہر قول و فعل و عمل میں ہدایت۔ جو ہی ایک شخص دیکھا، اس کا نام ہے حسن بصری، یہ بصرہ کا رہنے والا تھا، یہ بصرے سے نکل رہی تھی۔ حسن بصری یہ جناب علی کو دل سے نہیں مانتا تھا، جو ہی جناب علی کو آتا دیکھا نا، بہرحال پاس سے لکھا ہے، یہ وضو کرنے لگا۔ وضو جب نہر بہ رہی ہے تو چلو سے وضو کرے۔ اس نے وضو کیسے کیا؟ اپنے ہاتھ پانی کے اوپر رکھ دیے، یہ اس کو پانی لگ گیا، اس کو بھی پانی لگا۔ اسے عربی میں صبغہ کہتے ہیں، رنگین کرنا، ہاتھوں کو رنگین کرنا، صبغۃ اللہ قرآن میں ہے۔ اسے جب اس نے ایسے ہاتھ رکھ کے وضو کیا نا، جناب علی کو آتے دیکھتے ہی جناب علی نے فرمایا، بصری پانی تھوڑا ہے کہ تو اس باغ سے وضو کر رہا ہے، چلو سے بھر کے وضو کر۔ غور نہیں فرما رہے، وہ تو اوپر ایسے رکھ کے ایسے کر کے وضو کر رہا ہے۔ اس نے کہا مولا آپ میرے کام میں دخل نہ دیں۔ خیال کرا ایسی ہون گل ہو اور میں کہہ دوں میں، مولا آپ کی تلوار سے ابھی تک جنگ جمل کے بے گناہوں کا خون ٹپک رہا، خدا جانے علی کون ہے، چاہتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ سرکار علی نے فرمایا، بصری تجھ پر میری اطاعت واجب ہے۔ غور نہیں فرما رہے، جو حکم جو توحید جیسا دے اسے علی کہتے ہیں۔ کتنے بیٹھے ہو، کتنے بیٹھے ہو، تجھ پر حیدری، یہ واقعات کوئی نہیں سنائے گا میرے بھائی، آپ کو خیال کرا ہے، تجھ پر میری اطاعت واجب ہے۔ اس نے کہا واجب ہے، واجب ہے۔ فرمایا جب واجب ہے تو جنگ جمل میں تو میری نصرت کرنے کیوں نہیں آیا؟ کہتا ہے مولا میں آیا تھا۔ خیال کرائے سنگھ جو صاحبان علم ہے یہ یاد رکھائے گا، لا جھوٹ بلانا نہیں اور ٹیپ ہو رہی ہیں۔ میں آیا تھا مولا، جب میں جنگ جمل کے میدان میں نے قدم رکھا، میرے بھائیوں اس نے کہا مولا میرے کان میں آواز آئی، القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل بھی جہنمی مقتول بھی جہنمی۔ ہائے 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 مولا، جب یہ آواز میرے کان میں آئی میرے قدم وہیں رک گئے، میدان جمل کے اوپر وہیں رک گئے۔ میں نے خیال اپنے لیے خیال کیا، اگر میں جا کے قتل کرتا ہوں، قاتل بنتا ہوں تو بھی جہنمی، کسی کو قتل کر دوں یا کوئی مجھے قتل کر دے میں مقتول ہو جاؤں تو بھی جہنمی۔ مولا یہ فیصلہ جب میں نے اپنے لیے کیا تو میں نے کہا جانا نہیں، میں پھر واپس چلا گیا، آپ کے پاس نہیں آیا۔ جناب علی نے فرمایا جس نے آواز دی تھی تو نے اسے دیکھا تھا۔ وہ بھی فرما رہے، کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ جس نے آواز دی تھی اس کو دیکھا تھا، بولا دیکھا نہیں تھا، آواز پہچانی ہوئی تھی، کہا نہیں تھی۔ سرکار علی فرماتے ہیں وہ شیطان تھا، وہ شیطان تھا جس نے آواز دی ہے، شیطان نے آواز دی ہے، شیطان نے آواز دی ہے، لیکن اس نے آواز صحیح دی ہے، ٹھیک ہے، صحیح۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ سے اب آپ کو ایسے سنائیں گے، آپ خوش ہو۔
صحیح آپ کا سناوا میں نے پوچھا 2 دفعہ، اے میرے ساتھ تھے گواہ بیٹھے نہیں گئے تو وہی تھے آنا سی نا سی اور بسم اللہ گئے نہیں ہے، بسم اللہ تھوڑا سا میں پڑھ لو جی بسم اللہ سے پڑھیں، سننے آیا ہوں، میں سننے آیا ہوں۔ صحیح، اور آپ کو اپنے اس ماحول میں ایسے سب کچھ سنائیں گے۔ میری تو باتیں اور طرح کی ہیں، میں کیا کروں، ابھی بحث شروع ہی نہیں کی۔ یہ باتیں انتہائی اہم ہیں، میری تفسیر ہے گویا، جو تفسیر میں نے قرآن کی لکھی ہے اسی تفسیر کے حوالے سے۔ مولا یہ صحیح نے فرمایا یہ شیطان نے آواز دی تھی جو تو نے اپنے لیے تصور کیا، اگر میں نے قتل کیا یا میں قتل ہو گیا، فرمایا وہاں تیرا تصور نہیں تھا، وہ مجھ علی کا تصور تھا۔ جس نے امام کو قتل کیا وہ بھی جہنمی، جو امام سے قتل ہو گیا وہ بھی جہنمی، قاتل بھی جہنمی، مقتول بھی جہنمی۔ بس یہ تھوڑے سا 2-3 منٹ، میرے پورے اس پر 80 مجالس ہیں، 80 زیارت وارثہ پہ 80 مجالس ہیں۔ اشہد انک من دعائم الدین، ایک لفظ دعائم، یہ دیکھیں ستون ہے، یہ اس ستون کو دعم کی جمع دعائم، ستون کیوں لگایا ہے کہ پوری عمارت اسی پہ قائم ہے۔ جس کے معنی ہے اے گرتے ہوئے دین کو سہارا دینے والا حسین۔ ہم کہتے ہیں گرتا ہوا سہارا، گرتا ہوا۔ دیکھیں اب بارشوں کا موسم ہے، آپ دیکھیں گے جو پرانی دیواریں ہوتی ہیں نا گرتی ہیں، آپ انہیں لکڑیوں کا سہارا دیتے ہیں۔ یہاں ہے رواج یا نہیں ہے نا؟ اس لکڑیوں کے سہارے پہ جو گھر کھڑا ہوتا ہے عربی میں اسے کہتے ہیں بیت مدعوم، سہارے والی لکڑیوں میں کھڑا رہنے والا۔ کربلا محلہ میں دین گر رہا تھا، خدا جانے کیسا گر رہا تھا۔ او بے خبر دنیا، امام حسین نے لکڑیوں کا سہارا نہیں دیا، کہیں علی اکبر کا سہارا دیا، کہیں جناب عباس کا سہارا دیا۔ ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے، رو لیا کریں مصعب بابے مصعب۔ خدا جانے قاسم کا سہارا دیا، حبیب ابن مظاہر کا سہارا دیا۔ میں کہوں گا مولا خدا جانے ایسے دین کو تو نے 6 ماہ کے بچے کا کیسا سہارا دیا۔ ماشاءاللہ مصائب ہو گیا، مصائب ہو گیا میرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین نے لکڑیوں کا سہارا دے کے قائم نہیں کیا، ایسے سہارے دے دیے۔ اب قیامت تک دین نے گرنا نہیں، دین است حسین۔ بہت بڑی بات ہے، اللہ یش ٹھیک ہو گیا، دین نے گرنا نہیں۔ امام حسین صرف دیام نہیں، دیام کہتے ہیں سکون سہارا، ساکن سہارا، ساتھ ہے وَأَرْكَانِ الْمُومِنِينَ، امام حسین مومنین کا چلتا ہوا سہارا۔ غور نہیں فرما رہے، کیا کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ مومنین کا متحرک سہارا۔ کیا مطلب ہوا؟ جملہ کہوں، اگر آپ میرے ساتھ ہیں جملہ سن لیں۔ متحرک سہارا جب سے دین چلا ہے، جب تک دین چلتا رہے گا، ایک امام زمانہ کا رہنا واجب ہو۔ وہ کون ہے جو متحرک سہارا؟ امام حسین متحرک سہارا۔ ٹھیک ہے، امام ہمارا ہے یا نہیں؟ آج موجود ہے یا نہیں؟ پھر دین انہی کا ہے جو موجود ہے۔ لمبی بات نہ کرے، بس ختم، یہی بات مکمل کر لیں۔ جناب علی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں،
علی خود لوگوں کا کعبہ ہے، اللہ جانے طواف کون کر رہا ہوگا۔ یہ حضرت عمر کا زمانہ ہے، سارے دیکھ لو میری طرف، ان کے زمانے میں جناب علی طواف کر رہے ہیں۔ جب جناب علی طواف میں حضرت عمر بھی آ گئے، وہ بھی طواف کرنے لگے۔ طواف سمجھتے ہو؟ خدا جانے جن کی رفتار علی کے برابر ہو جائیں کیسے طواف کرنے والے ہوں گے۔ یہ وہ طواف ہے خانہ کعبہ کا جہاں پتھر، دیکھیں مچھر مارنے کا حکم نہیں۔ خیال کریں میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، یہی بات ختم کر دوں گا۔ دوران طواف جناب علی علیہ السلام نے ایک آدمی کو تماچا مارا، جہاں علی تماچا مارے اور کعبہ کے درمیان میں مارے، دوران طواف مارا، وہ رک گیا۔ اسے خبر ہے کہ حضرت عمر پیچھے آ رہے ہیں، وہ بھی طواف میں، اسے روک لیا۔ سید جناب علی نے مجھے تماچا مارا ہے، آپ مجھے اس سے قصاص لے کے دیں۔ قصاص سمجھ دو، بدلہ لے کے دیں، بدلہ۔ جیسا انہوں نے مارا ہے، اسی مارنے کا بدلہ مجھے لے کے دیں۔ یہ چپ ہو گئے، کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے۔ ان گل کھڑے ہو گئے میں پورا باب ہے گھنٹے کا، میں 1 منٹ میں بتاتا ہوں۔ جہاں عدالت ہو وہاں سوال کرنا عدالت کو مجروح کرنا ہے۔ اگر کسی نے سوال کر دیا عدالت مشکوک ہو جائے گی، ٹھیک۔ حضرت عمر رک گئے، جناب علی آئے، میرے پاس سارے دیکھ لو، ساری دنیا دیکھ، وہیں لوگ آتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ علی علیہ السلام نے حاکم ہے اس وقت کا، اسے روک دیا ہے کہ اس آدمی نے کہا کہ جناب علی نے اس کو تماچا مارا ہے۔ پیچھے سے جناب علی آئے، حضرت عمر کھڑے ہیں، مولا آپ نے اسے تماچا مارا ہے؟ خیال کرا اسے علی سے حضرت عمر کہتے ہیں تماچا مارا ہے؟ علی نے فرمایا ہاں مارا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہاں مارا ہے۔ ہن گل سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ پھر مان لو کعبہ کا وارث ہی علی ہے۔ تماچا مارا ہے، لمبی بحث میں نہیں کرنا چاہتے، تماچا مارا ہے۔ ہاں، اب اگر یہ سوال کرتے ہیں حضرت عمر کیوں مارا ہے، عدالت میں کیوں نہیں ہوتا؟ آج علی کے سامنے سوال سنبھل کے کرنا ہے۔ یہ نہیں کہا کیا آپ نے اس کو تماچا مارا؟ نہیں، مولا اس کا جرم کیا تھا؟ جرم کیا تھا؟ خیال کرا صحیح، جرم کیا تھا؟ جناب علی فرماتا ہے جرم یہ تھا، ہائے 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 کہ یہ دوران طواف ناموس مومنین کو تاک رہا تھا۔ وہ جو دوران طواف بھی محافظ ہو اسے علی کہتے ہیں۔ دوران طواف ناموس مومن سمجھتے ہو کو تاک رہا تھا، تاک۔ جب تاک کی تاک سمجھے ہو، کدی تاک ہے چھنی ہوئے کڑیں، تاک رہا تھا۔ جب جناب علی نے تاک کہا نا، حضرت عمر نے اس آدمی کا کندھا پکڑ کے زور سے ہلایا۔ وہ تو علی سے بدلہ لینا چاہتا ہے؟ تجھے خبر ہے کہ تجھے کس آنکھ نے دیکھا؟ میرے خیال ہے میرے نال ہو جاؤ، تجھے علی کی آنکھ نے نہیں دیکھا، بل عین من عیون اللہ، تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے۔ علی سے مطالبہ نہ کر، اللہ سے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ۔